السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ 21ویں صدی کے اس سائنسی دور میں اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں وسیع کائنات کی چادر دکھائی دیتی ہے جس میں لاکھوں ستارے جگمگا رہے ہیں، اور کیا معلوم انہی جگمگاتے ستاروں کی آغوش میں پائے جانے والے کسی سیارے پر زندگی دریافت ہو جائے۔ آج تک انسان تقریباً 4000 سے زائد ایسے سیارے دریافت کر چکے ہیں جو دوسرے سیاروں کے گرد محوش گردش ہیں، لیکن ان میں سے 200 کے قریب ایسے سیارے ہیں جن کا ماحول ہماری زمین سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی اگر ان سیاروں پر زندگی کے بنیادی عناصر ہوں گے تو یقیناً زندگی کی کوئی نہ کوئی شکل نشوونما پا رہی ہوگی۔ لیکن کیا ہمارے نظام شمسی میں کرۂ ارض کے علاوہ کہیں زندگی موجود ہو سکتی ہے؟ سائنسدانوں کی جانب سے اس سوال کے ملے جلے جوابات ملتے ہیں، کیونکہ اگر نظام شمسی میں انسانی زندگی کی بات کی جائے تو وہ صرف ہماری زمین پر ہی ممکن ہے۔ اگر چھوٹے جانداروں کی بات کی جائے جن میں بیکٹیریا وغیرہ شامل ہیں تو نظام شمسی میں ان کی موجودگی کے امکانات زیادہ ہیں۔ واضح رہے کہ کائنات میں زمین کے علاوہ اگر کسی بھی جگہ پر کسی طرح کی زندگی کی تلاش جاری ہے تو وہ زندگی انہی خردبینی جانداروں پر مشتمل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ہمارے سورج سے اتنے فاصلے پر موجود ہے جہاں درجہ حرارت نہ زیادہ گرم ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈا، اس لیے اس سیارے پر موجود پانی جو زندگی کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے، مائع حالت میں موجود ہے۔ لیکن اگر ہم سیارہ عطارد اور زہرہ کے بارے میں سوچیں جو زمین کے مقابلے میں سورج سے زیادہ قریب ہیں، تو ان سیاروں پر گرمی کی شدت دیکھ کر اس بات کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ ان پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ مگر 2012 میں سیارہ عطارد کے گرد بھیجی گئی میسنجر خلائی گاڑی نے سیارے کے شمالی قطب پر موجود گہرے گڑھوں میں جمع ہوا پانی دریافت کیا۔ سائنسدانوں کے لیے یہ دریافت نہایت حیران کن تھی، کیونکہ عطارد ایسا سیارہ ہے جو سورج سے صرف 5 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر موجود ہونے کی وجہ سے فضا سے بھی محروم ہے۔ اس سیارے پر دن اور رات کے درجہ حرارت میں تقریباً 400 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق ہے، لیکن برف کی دریافت کے بعد سائنسدان اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر سیارے پر پانی موجود ہے تو یقیناً زندگی کے امکانات بھی ہوں گے۔ اسی طرح سیارہ زہرہ جو نظام شمسی کا گرم ترین سیارہ ہے پر بھی زندگی پائے جانے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ سیارے کی فضا میں تیزاب کے گہرے بادلوں کی وجہ سے ہزاروں سال سے سورج سے آنے والی گرمائش قید ہے۔ یہ سیارہ حجم میں ہماری زمین کے برابر ہے، مگر دونوں سیاروں کی فضا ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس سب کے باوجود سائنسدان پر امید ہیں کہ شاید اس گہرے بادلوں میں کہیں ایسی جگہ بھی موجود ہو جہاں زندگی پائی جاتی ہو۔ اس کے بعد اگر نظام شمسی کے چوتھے سیارے یعنی سیارہ مریخ کا جائزہ لیں تو اس سیارے سے آئے روز کوئی تازہ ترین خبر موصول ہوتی رہتی ہے۔ اس سیارے پر مختلف خلائی اداروں کی جانب سے خلائی گاڑیاں یعنی روورز بھیجی گئیں، جن میں سر فہرست امریکی خلائی ادارہ ناسا ہے۔ ان گاڑیوں کی مدد سے مریخ پر ماضی میں موجود پانی کے دریاؤں، مریخ کی سطح کے نیچے پانی کی موجودگی اور اسی طرح کی بہت سی دریافت کی جا چکی ہیں۔ مریخ کے بعد نظام شمسی سے باقی چاروں سیارے چٹانی نہیں بلکہ گیس کے بنے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیاروں پر کوئی خلائی گاڑی نہیں اتر سکتی۔ جس طرح 1969 میں چاند پر اپولو 11 کی خلائی گاڑی یا 2000 کے بعد سے مریخ پر مختلف خلائی گاڑیاں اتاری گئیں۔ سائنسدانوں کو ان سیاروں پر اگرچہ زندگی کے امکانات نہیں ملے، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سیاروں کے گرد چکر لگانے والے چاند کسی طرح کی زندگی کو چھپائے ہوئے ہیں، جس پر سے سائنسدان عنقریب پردہ اٹھا دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ نظام شمسی کے 5ویں اور سب سے بڑے سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر پر بہت بڑا طوفان برپا ہے جو تقریباً 350 سالوں سے قائم و دائم ہے۔ لیکن اسی خطرناک سیارے کے ایک چاند یوروپا پر زندگی کے کچھ بنیادی عناصر ملنے کی معلومات ہمیں ہبل خلائی دوربین اور اس سیارے کے گرد بھیجی گئی بہت سی خلائی گاڑیوں سے ملی ہیں۔ لیکن مشتری کے اس چاند پر زندگی کی تلاش کے لیے امریکی خلائی ادارہ ناسا چند سالوں میں ایک خلائی مشن بھیجے گا۔ اس مشن کو یوروپا کیلپر کا نام دیا گیا ہے۔ یوروپا جسے مشتری دوم بھی کہا جاتا ہے، جو 4 بڑے چاند میں سب سے چھوٹا اور قریب ترین چاند ہے، جسے 1610 میں اطالوی ماہر فلکیات گلیلیو نے مشتری کے ارد گرد دریافت کیا، اور اسی سال اسے جرمن ماہر فلکیات
سائمن مورس نے بھی دریافت کیا، جس نے اس کا نام یونانی روایات کے مطابق یوروپا رکھا۔ یوروپا ایک چٹانی چیز ہے جو مکمل طور پر برف کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے۔ یوروپا کا قطر 3130 کلومیٹر ہے، جو اس کو زمین کے چاند سے تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہے۔ یہ تقریباً 6,71,000 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتری کا چکر لگاتا ہے۔ سائنسدان طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ یوروپا میں پانی کا سمندر 18 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ کے نیچے موجود ہے۔ مشتری کا چاند یوروپا ایک دلچسپ دنیا ہے۔ اس کی سطح پر چاند کو کھرچنے اور سرخ رنگ کے نشانات دکھائی دیتے ہیں، جو سطح کو پار کر کے متناسب نمونوں کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ یہ داغ پانی کی برف کی ایک پرت میں جکڑے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم کئی کلومیٹر کی لمبائی والے سمندر کو ڈھکتا ہے۔ ناسا کے گلیلیو مشن کے آرکائیو سے چاند کے اس نظارے میں نظر آنے والے داغ، جو 1990 کی دہائی میں خلائی جہاز کے ذریعے لی گئی تصاویر پر مبنی تھے، اس کی برفیلی سطح میں لمبی دراڑیں پڑنے کا ایک سلسلہ ہے۔ یوروپا زندگی کو تلاش کرنے کے لیے نظام شمسی میں ایک بہترین جگہ ہے۔ حالیہ مطالعے سے اس طرح کے امکانات اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یوروپا کے سمندر تیزاب سے بھرے ہوئے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اربوں سال پہلے یہ سمندر تیزابیت والا تھا، لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ، کیلشیم اور سلفیٹ کی کنسنٹریشن کے ساتھ